جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں، یہ یونٹ 1 ہے فرسٹ ایئر انگلش کا، جس کا نام ہے ڈیموکریٹک سٹیزن شپ۔ اصل میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک اسپیچ ڈیلیور کی تھی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے سامنے، جن کا کام کانسٹیٹیوشن پہ کام کرنا تھا۔ 1947 کی یہ بات ہے، 11 اگست تاریخ تھی، اور اس دن انہوں نے جو باتیں کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے سامنے کی، وہ قائد اعظم کا ویژن بتاتی ہیں پاکستان کے بارے میں۔ یہ ایز این ایویڈنس یوز کی جاتی ہے اسپیچ، کہ قائد اعظم پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے تھے اور کیا خیالات تھے ان کے۔ تو ابتدا یوں ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اسمبلی کا شکریہ ادا کیا اس بات پر کہ جو شرف اور عزت انہوں نے ان کو بخشی اور جو تعظیم ان کو دی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے اس بات کی کہ آپ کی سپورٹ، آپ کا کوآپریشن جو ہے اس کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کو ایک ایگزامپل بنا دے گا دنیا کے سامنے۔ پھر انہوں نے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کی رسپانسبلٹیز پہ بات کی۔ پہلی بات انہوں نے کی کہ آپ لوگوں کا پہلا کام کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو فریم کرنا ہے، لکھنا ہے۔ آپ کے پاس پوری اتھارٹی ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ اس کے مطابق کام کر رہے ہیں، تو پہلی ذمہ داری تو آپ کے پاس یہ آتی ہے۔ اور دوسری یہ آتی ہے کہ آپ نے سوورائن باڈی کے طور پر کام کرنا ہے، فل اینڈ کمپلیٹ سوورائن باڈی، جو کہ فیڈرل لیجسلیچر کے طور پر کام کر رہی ہے پاکستان کے۔ اصل میں یہاں پر انہوں نے دو باتیں کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ کا کام قانون بنانا ہے، قانون لکھنا ہے کہ کیا اس میں شامل ہونا چاہیے۔ قانون کہہ کر میں اصل میں آئین مراد لے رہا ہوں، آئین بڑی چیز ہوتی ہے، قانون آئین کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کام کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو لکھنا ہے، اور پھر جو دوسری چیز ہے وہ اس کے فنکشن پر ایمفیسس کیا کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے، کہ ایز اے سوورائن باڈی، حکمیت اعلیٰ رکھنے والا ادارہ۔ اصل میں پاکستان کی جو قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے وہ اعلیٰ اختیار رکھتی ہے قانون بنانے کا، قانون سازی کا، تو اس لیے اس کو سوورائن باڈی کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو مکمل طور پر آزادی کے ساتھ کام کر سکتا ہے، اس کے فیصلے کسی کے تابع نہیں ہوتے، کسی کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے۔ اور اتھارٹی کو دیکھا جائے تو وہ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے اس کو حاکمیت اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بتانے کے بعد قائد اعظم نے پھر بات کی کہ پاکستان کی جو کریشن ہے وہ اس خطے کے اندر، یعنی بر صغیر پاک و ہند کے اندر، ایک بالکل ان ایکسپیکٹڈ سچویشن ہے، ایک ایسا انقلاب ہے جس کی امید نہیں کی جا سکتی تھی، اور دنیا جو ہے ہم پر نگاہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم تو خود اس چیز سے حیران ہوئے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی ایک آزاد ریاست کی محنت کے بعد، اب دنیا بھی اس چیز کو دیکھنا چاہتی ہے کہ ہم اس کو کس طرح ٹرانسفارمیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے بات کی ان کی اتھارٹی کے بارے میں کہ اسمبلی کے پاس پورا پاور ہے، اور صرف پاور ہی نہیں، پھر اس پاور کی وجہ سے ان پر رسپانسبلٹیز بھی زیادہ عائد ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کو جو کرنا ہے وہ ایکٹ وائزلی، عقل مندی کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر ڈیوٹیز آف گورنمنٹ پر انہوں نے بات کی اور کہا کہ حکومت کا کام عوام الناس کی زندگی کی، ان کی پراپرٹی کی، ان کے ریلیجیس فریڈم کی حفاظت کرنا ہے، اور لا اینڈ آرڈر کو یقینی بنانا ہے تمام سٹیزنز کے لیے۔ لا اینڈ آرڈر یقینی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قانون سب کے لیے ہو، قانون کو پھر اپلائی کرنا ہے، امپلیمنٹیشن ہے اس کی، کہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو، ہر ایک اس کی زد میں آئے گا یا اس کے دائرے میں آئے گا، کوئی اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی سوشل ایولز کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان جس اذیت سے اور جس مشکل سے گزر رہا ہے وہ برائبری اور کرپشن ہے، مطلب رشوت اور کرپشن ہے۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ ایک پوائزن کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ایک زہر ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں آئرن ہینڈ کے ساتھ، مطلب سخت اقدامات کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اور مجھے امید ہے کہ جو پاسبل ایکشن اس کے بارے میں ہو سکتا ہے، قانون ساز اسمبلی اس پر وہ ایکشن لے گی۔ دوسری بات انہوں نے بلیک مارکیٹنگ کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک ایسی لعنت ہے کہ جس پر بہت سے لوگ گرفتار ہیں۔ بلیک مارکیٹرز جو ہیں، جو ایسا کام کرتے ہیں، مطلب مال کو بازار سے غائب کر دینا، پھر اس کو مہنگے داموں کر کے بیچنا، شارٹیج پیدا کر کے کسی بھی چیز کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی جو بلیک مارکیٹرز ہے، بلیک مارکیٹنگ کرنے والے لوگ آئے تھے، یہ پکڑے بھی جاتے ہیں، پنش بھی ہوتی ہے۔
اب یہ آپ کا کام ہے کہ اس کرائم کو جو کہ ہماری اس ڈسٹریسڈ کنڈیشن میں ہماری سوسائٹی کے خلاف ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ یہ وہ چیزیں جو کہ پورے سسٹم کو برباد کر دیتی ہے، اور ریگولیشن آف فوڈ اسٹف اور جو بھی ضروری چیزیں ہیں ان سے ہمیں جو ہے محروم کر دیتی ہے، اور ایک بڑے پیمانے پر جو ہے لوگ بھوک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اگلی جو بات کی وہ تھی ایول آف نیپوٹزم اینڈ جابری۔ نیپوٹزم کا مطلب یہی ہے کہ اگر باپ ہے تو وہ اپنی بیٹے کو لے کر آتا ہے نوکری میں یا کسی بھی کریئر کے اندر، مطلب صرف گھر والوں کا، رشتہ داروں کا خیال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ نیپوٹزم کی یہ ویسے ٹرم بہت کامنلی یوز ہوتی ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ فلم انڈسٹری وغیرہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہ باپ کے بعد بیٹا، اپنے رشتہ دار سب وہی گھوم کے آتے ہیں، نئے لوگوں کو موقع نہیں مل رہا ہوتا۔ وہ نیپوٹزم صرف وہاں نہیں ہے بلکہ اور بھی جگہ ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو یہاں نے فیوریٹزم کر کے لکھی ہے وہ اصل میں جابری ہے۔ جابری یہ ہے کہ آپ کو جو اختیار، اتھارٹی ملی ہے، کوئی رینک ملا ہے، اب آپ اس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جن چیزوں سے روکا تھا، جن کو انہوں نے زہر بتایا تھا اور مہلک چیزیں بتایا تھا سوسائٹی کے لیے، آج بھی یہ سوسائٹی انہی حالوں میں ہے، اور آج بھی ہمارے ہاں یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان ان چیزوں میں مبتلا ہے۔ 1947 کی بات ہو رہی ہے، لیکن دیکھا جائے تو آج ہم بھی اس مصیبت میں ہیں۔ دیز ڈسٹرائز ٹرسٹ اینڈ فیئرنیس ان سوسائٹی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو سوسائٹی کی ویلنس کو ختم کر دیتی ہے، ان کی بھلائی کو، ان کے ٹرسٹ کو۔ امانت ہے ہمارے پاس جو بھی اختیار ہے تو وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اگلی بات انہوں نے کی فوکس آن ویلفیئر پر، پبلک ویلفیئر پہ بات کرتے ہوئے کہ امیر ہو یا غریب ہو، اسپیشلی غریبوں کا خیال رکھنا ہے، اور ان کی جو بھی ضروریات ہیں، ان کے رائٹس ہیں، وہ سب کچھ ان کو ملنے چاہیے۔ ڈفرینسز کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے کہ کاسٹ کیا ہے، لینگویج کیا ہے، جو بھی ہے وہ کس جگہ سے بلانگ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ایک طرف، سب کو ایک نگاہ سے دیکھنا ہے، ایک قانون کی نگاہ سے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ریلیجیس فریڈم کی بات کی، وہی بات جو کہ ہم نے پہلی والی بک میں بھی دیکھی تھی، کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مساجد میں، ٹیمپلز میں، جہاں بھی آپ عبادت کرتے ہیں، عبادت کی جگہ وہاں جانے کے لیے آزاد ہیں، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے ریلیجن کی بیس پر یا کمیونٹی کی بیس پر۔ یہاں پر آپ سب ایکول سٹیزنز ہیں پاکستان کے۔ اسٹیٹ افیئرز آر سیپریٹ فرام ریلیجن۔ اسٹیٹ افیئرز کا، ریاست کے معاملات کا ان چیزوں سے آپ تعلق ہی نہیں ہے جو آپ کے ریلیجن نے آپ کو دے رکھی ہے۔ تو ریلیجن آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ جو بھی ہوں، اسلام کے مطابق ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے، لہٰذا آپ سب کو بھی آزادی حاصل ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمارے ریلیجن کو ایکسیپٹ کرنے پر مجبور ہو، آزادی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جسٹس اینڈ فیئرنیس کی بات کی، اور یہی کہا کہ میں پرومس کرتا ہوں کہ میں جو بھی کام کروں گا وہ ود جسٹس اینڈ امپارشلٹی، کوئی اس میں بائسنس نہیں ہوگی، کوئی نفرت، کوئی پولیٹیکل گیم، کچھ نہیں ہوگا۔ جو قانون کہتا ہوگا میں اس کے مطابق چلوں گا۔ اصل میں وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ پھر آپ نے بھی یہی کرنا ہے۔ جب ایز اے گورنر جنرل آف پاکستان میں اس چیز پر پابند ہوں تو آپ بھی اس چیز پر لازمی طور پر رہیے گا۔ اور پاکستان کے ڈریم کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ود یونٹی، کوآپریشن اینڈ جسٹس، پاکستان جو ہے دنیا کی سب سے عظیم قوموں میں شامل ہونے والا ہے انہی چیزوں کی وجہ سے، کہ ہم سب کو قانون کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا کوآپریشن اور آپ کا تعاون، آپ کی سپورٹ اس چیز کو یقینی بنا دے گی۔ تو اصل میں وہ لوگوں کو اسی چیز پر لانا چاہتے تھے کہ جو بھی کام کیا جائے وہ پاکستان کے حق میں کیا جائے، اور لوگوں کو ان کے رائٹس دیے جائیں۔ یہ جو پوری اسپیچ تھی اصل میں صرف ان کے ویژن کو نہیں بتا رہی، بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تعلیمات کو بھی واضح کر رہی ہے کہ دین کسی طرح کی ڈسکرمنیشن نہیں کرتا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا۔ اگر انجوائے کیا ہے تو پتہ پھر کیا کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔